الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. جس نے 7 آسمان تب خوار بنائے، تم اللہ رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، بس ایک نظر ڈال کر دیکھو کیا تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. مقرر بنظر غائر دیکھو، تمہاری نگاہ تمہارے پاس ناکام لوٹ آئے گی. یہ سورہ ملک کی 3 اور 4 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں کہ اس رحمان کی تخلیق اور بناوٹ میں تم کسی قسم کی بے ضابطگی، بے ربطگی، کجی اور کمی نہیں پاؤ گے، اور کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں پاؤ گے. تم ایک بار نہیں بار بار نظر اٹھا کر دیکھو، اس کے باوجود بھی تم کو کسی قسم کی کوئی کمی وہاں پر نظر نہیں آئے گی، اور تمہاری نظریں واپس آ جائیں گی ناکام ہو کر، نامراد ہو کر. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے آسمانی دنیا کو روشن چراغوں سے مزین کیا ہے، اور ہم نے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. ہم نے ان شیاطین کے لیے دہکتی آگ کا عذاب مہیا کر دیا ہے. اس میں آسمانوں کو کہ کیا پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ستارے سجائے ہیں اس کے تعلق سے بتایا کہ وہ انہیں چراغوں کی طرح ہم نے اس کو روشن کیا ہے. اور پھر دوسرا اس کا سبب، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. جو شیاطین آسمانوں کی طرف جا کر کچھ خبریں سننے کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر شہاب ثاقب پھینکا جاتا ہے، ایک شعلہ، تاکہ ان کو بھگا دیا جائے. اور تیسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے ستاروں کی کہ بحر و بر میں راستہ پانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے ان شیاطین کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر دیا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے وہاں دوزخ کا عذاب ہے، وہ تو نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے واحد الہ ہونے کو نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جہنم ان کی جگہ ہے رہنے کی، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، وہ جوش مارتی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم قذرتها الم یاتکم نذیر. ایسا معلوم ہوگا گویا کہ وہ غصے کے مارے پھٹ پڑے گی. جب بھی اس میں فوج در فوج ڈالے جائیں گے تو ان کے نگران کار فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. کوئی خبردار کرنے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ڈرانے والا ضرور آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم ہی بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، جو اللہ کی توحید کو نہ ماننا نہیں چاہتے، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایسی جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے دھاڑ رہی ہوگی، کیسے آوازیں نکال رہی ہوگی. یعنی اس کا چیخنا اور چلانا نہایت ہی کری آواز وہ سنیں گے. یعنی وہ ایسے جوش مارتی ہوگی گویا کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی، ایسی کیفیت اس کی ہوگی. اور جب وہاں پر فوج در فوج کافر اور مشرک اللہ کے نافرمان اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے نگران فرشتے جو ہوں گے اس وقت
ان کو خائل کرانے کی غرض سے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم کو ایسے ہی ڈال دیا گیا اور ہمارے اوپر زیادتی ہوئی ہے، بے انصافی ہوئی ہے، یہ نہ کہے، اس لیے ان کو خائل کرانے کے لیے ان سے ایک سوالیہ انداز میں یہ بات پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو خبردار کیا جاتا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آتے تھے، ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمیں خبردار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ان کو جھٹلایا اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی بات کہی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُولٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی اس وقت جہنم میں غول در غول ایسے ایسے بڑے بڑے گروہ کفار اور نافرمانوں کے جب لے جائے جائیں گے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب وہ پہنچ جائیں گے وہاں پر تو پھر اس کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور پھر اس کے جو نگران کار ہوں گے، داروغہ ہوں گے، وہ ان سے سوال کریں گے۔ وہاں پر بھی یہی بات بتائی گئی ہے تفصیل کے ساتھ، کہ سوال کریں گے اور پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے، خبردار کرنے والے اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے تھے؟ تو اس وقت وہ اس کا انکار نہیں کر پائیں گے اور اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ضرور آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے ہمیں ڈرایا تھا اور ہم اللہ کی آیتیں ہم کو پڑھ کر سنائی تھی، اس کے باوجود ہم ان کو مسلسل جھٹلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان سے ان کی زبان سے اقرار کروانا چاہ رہے ہیں اور ان کو خود جو ہے اعتراف جرم ان کی زبان سے کروائیں گے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سزا تمہیں جو مل رہی ہے یہ جو ہے تمہاری وجہ سے مل رہی ہے، تم نے ایسے ہی کام کیے تھے، تم کو تو موقع دیا گیا تھا اور تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہم نے پورا کیا تھا، انبیاء کرام کو ہم نے جو ہے بھیجا تھا تمہارے لیے، آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھی، خیر اور شر کے راستے تمہارے لیے واضح کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود تم جھٹلاتے رہے، مسلسل جھٹلاتے تم یہاں تک پہنچ گئے، یہ تک کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح فرماتے ہیں بار بار کہ انسان کو جو امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کا امتحان ایسے ہی بے خبری میں نہیں لیا جا رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کرتے ہیں۔ اور خبردار کیسا کیا جاتا ہے؟ انبیاء کرام کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، اس کی تعلیمات کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، مرضیات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تمام چیزیں اس پر واضح کر دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ماننا نہیں چاہتا، ضد کرتا ہے اور انبیاء کرام کی بات کو رد کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں ایندھن بنے گا وہ جہنم کا، اور اگر جو ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی بات جو ہے غلط ہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ وہ خود بھگتے گا۔ یہ حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجاتے ہیں، نبوت ایک حجت ہوتی ہے ایسے انسانوں کے لیے جو منکرین ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے آنے کے بعد جو ہے وہ حجت باقی نہیں بچتی اس کی، یعنی اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں تو یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے اس کی، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں اور پھر انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ معقول انتظام کیا، ان کو راہیں بتا دی گئی، راہ حق ان کے اوپر واضح کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ جو ہے بھگتے گا اور پھر اس کے لیے جو ہے عذاب ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ساری باتیں واضح فرما دیں گے تو اس وقت وہ اعتراف کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی طالب حق ہوتے اور نبیوں کو ان کی باتوں کو ہم
بڑی غور سے و توجہ سے اگر سنتے اور اپنی عقل کا اگر استعمال کرتے ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر بھیجا ہے، عقل اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے انسان کو۔ نبیوں کی جو باتیں ہیں، جو احکامات اس کے پاس پہنچے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرنا، شریعت کو سمجھنے کے لیے، یہ نہیں کہ منمانی اپنے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ عقل سے نہیں کر لینا، کیونکہ عقل سے صرف انسان سوچ کر کچھ بھی کرے گا، اور نبیوں کی ہدایت کے بغیر اگر کرے گا تو پھر اس کا گمراہ ہونا لازم ہے۔ عقل کو ایسی جگہ استعمال کرنا جہاں پر شریعت کو سمجھنا ہے، آپ کو شریعت کو سمجھ کر یعنی اس کو جو ہے سن کر اس کے بعد عقل کا استعمال کر کے اس پر عمل کرنا، یہ اس بات کا اعتراف اس وقت وہ کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی عقل کا استعمال کیے ہوتے، ہم بھی ان کی باتوں کو توجہ سے سنے ہوتے، تو آج ہم اہل جہنم میں شامل نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اس طرح وہ اپنے گناہوں کا خود اعتراف کریں گے، پس لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو ہے اللہ کی بات کو نہیں مانے اور رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اس کا ایک ہی سبب ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور مسلسل جھٹلاتے رہے اور ان کی تابعداری نہیں کی، ان کی اتباع نہیں کی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، اس کے باوجود جو ڈرتا ہے اللہ کی باتوں کو سن کر، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، صرف اس کی نبیوں کے کہنے پر اس کو سچا سمجھتا ہے، تو پھر انہی لوگوں کے لیے اجر ہے اور مغفرت ہے۔ اس کے علاوہ جو کٹ حجتی کرتے ہیں، جو کہ ہر چیز کو دیکھنے کے آرزومند اور متمنی ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ دنیا میں کوئی اگر برائی سے بچتا ہے، کوئی بدی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کی ذاتی طور پر اس کو خراب سمجھتا ہے کسی چیز کو، تو اس کو جو ہے برا سمجھ کر اس سے رک جاتا ہے۔ یا اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا والے کسی چیز کو برا کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا، اس سے رک جاتا ہے۔ یا دنیا کے کوئی نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو، اس کی وجہ سے وہ کام کرنے سے بچ جاتا ہے اور رک جاتا ہے۔ یہ اصل میں بدی سے بچنا اور نیکی کی طرف آنے کا جو ہے اصل مطلب نہیں ہے۔ اصل مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، بغیر دیکھے کہ نے اس کام سے رک جانا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو برا کہا ہے۔ کیونکہ انسان کی عقل میں جو بات آتی ہے کئی ایک وقت میں، اوقات میں، کہ کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، وہ کسی فلسفے کے تحت یہ سوچنے لگتا ہے، لیکن وہ بات بری نہیں ہوتی، اچھی ہوتی ہے بسا اوقات، اور کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے سوچنے کا جو ہے کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کو سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جو بھیجے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے یعنی معیار جو ہے خیر اور شر کا دنیا میں ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا۔ کہیں پر کسی چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور اسی چیز کو دوسری جگہ پر برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قانون بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا کے قوانین تو ایسے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، نیکی اور بدی کے، وہ بدلتے رہتے ہیں، مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہستی، کوئی بھی انسان، یعنی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، یعنی غیب کے بارے میں ساری چیزیں جانتی ہے اور اس کی گواہی دے سکتی ہے، ان کو معلوم ہے۔ اس وجہ سے جرائم پنپتے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے بچ کر کر لیں گے، ہم کس کو پتہ چلے گا، یعنی ان کی نگاہوں سے بچ کر کوئی کام کر لیا جاتا ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا جو ہے قانون احاطہ نہیں کرتا، ایسے بھی جرائم پلتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سے ڈرنا کوئی شروع کر دیتا ہے، اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کو کامل بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نظروں سے غائب نہیں ہوں اور میں اس کی پکڑ سے دور نہیں جا سکتا، تو پھر وہ جو بچنا ہوگا، بدی سے بچنا، وہ اصل بچنا ہوگا۔ اس کے کردار اور اس کے اخلاق جو ہے اس سے سنوریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقوں سے انسان بچے گا وہ جو ہے دائمی نہیں ہوں گے، وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ انسان کو ایک شریف انسان بنانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان کو اچھا، بہترین اور شریف انسان بنانے کے لیے خوف خدا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے کہ غیب سے ڈرنا، یعنی بغیر دیکھے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے انسان، اور یہ بات سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بدی کو بدی سمجھ کر اس کے رک جا رہا ہے اور نیکی کے کاموں کو اختیار کر رہا ہے،
تو یہ قابل قدر ہے دین میں اور اللہ کے نزدیک، اس کی قدر کی جائے گی۔ اس کے انعامات کیا ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں 2 انعامات ملیں گے اس کو، ان لوگوں کو، ان کی جو بشری تقاضوں کی وجہ سے ان میں جو کمیاں، کمزوریاں اور گناہ اور قصور ہو جائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، مغفرت فرما دیں گے، اور پھر انہوں نے جو اچھے عمل کیے ہیں اس کا بہترین اور بڑا اجر ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَأَجْرٌ کبیر کہا، اس کے علاوہ جو لوگ بھی ہوں گے جو اللہ سے نہیں ڈرنے والے ہوں گے، جو اپنی من مانی زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی۔ ان کے بشری تقاضوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ اپنی عقل سے کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی نہیں گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اگر احکامات کی پیروی کرتا ہے کوئی انسان تو اس کے باوجود بھی اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جو غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے اور اس کے اچھے کاموں کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائیں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی کی شان یہ ہے کہ تم اپنی کسی بات کو نہایت ہی آہستہ کہو یا پکار کر، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کا اندر کا بھی جانتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو بہترین اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تم اللہ سے کچھ چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ سارے انسانوں سے خطاب ہے، اس میں کوئی اس میں جو ہے تفرق نہیں ہے کہ مومن ہو یا کافر ہو، سب کے سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہیں، تمہارے اقوال سے، تمہارے افعال سے، اور تمہارے دل میں جو باتیں ہیں جو تم کرنا چاہ رہے ہو وہ ساری باتوں سے، تمہارے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وہ نہایت ہی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بے خبر ہو تمہاری ذات سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے خیالات سے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، جو تمہاری ایک ایک سانس گن رہا ہے، گن کر رکھا ہے، جو تمام باتوں سے واقف ہے، وہ تم سے واقف ہے، تمہاری ہر چیز سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔